نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، کیلیفورنیا کی ایک طالبہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں زیر تعلیم تھی۔ اس نے اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اپنی ریسرچ لکھی تھی۔ پاکستان کے اشرافیہ صاحب نصاب لوگ اگر اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو پاکستان کو نہ قرض لینے کی ضرورت ہے نہ سود ادا کرنے کی، بشرطے کہ اس زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کا طریقہ دیانتداری پر مبنی ہو۔ ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ بددیانتی، خیانت اور کرپشن نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہماری حکومتیں بننے سے پہلے ہی یہ عندیہ دینا شروع کر دیتی ہیں کہ ورلڈ بینک کے ساتھ نئی ڈیل کرنی پڑے گی، یعنی سود کے شکنجے میں اس ملک کے غریب عوام کو مزید جکڑنا پڑے گا، اس لیے کہ مغربی معاشی مگر مچھو نے ان کو چھوٹی مچھلیاں بنا کر اپنی خوراک کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ غریب عوام کی گردنوں میں مغربی غلامی کا پھندا ڈالا ہوا ہے، جبکہ ہمارے مسائل کا حل کفایت شعاری، اسلامی معاشی نظام اور سودی قرضوں سے نجات حاصل کرنے میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مالدار لوگوں کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور ایک جگہ فرمایا ان کا متعین حق ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے سوا بھی تمہارے مالوں میں فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ ان آیات کی بنیاد پر بعض علماء اور فقہاء کا کہنا ہے صاحب حیثیت لوگ، کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالک، سرمایہ دار اور جاگیردار، ان کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی یتیموں، بیواؤں، فقراء اور مساکین کا حصہ شامل ہے جو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ان ضرورت مندوں اور مستحقین تک پہنچائیں۔ اگر یہ نہیں پہنچاتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے تو گویا کہ یتیموں اور بیواؤں اور فقراء اور مساکین کا مال کھا رہے ہیں۔ ناظرین، علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 260 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اسلام میں غریبی کا علاج۔ اس کتاب میں بھی مسلمان ملکوں سے غربت اور افلاس کے علاج کا حل، غیر سودی معاشی نظام، زکوٰۃ اور صدقات کی صحیح طریقے سے ادائیگی اور دیانتداری سے ان کا خرچ کرنا ہی بتایا گیا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ اللہ کا عائد کردہ وہ فریضہ ہے، یہ فرض مالداروں پر، فقراء اور مساکین، بیواؤں اور یتیموں کا قرض ہے۔ یہ قرض چکا کر مالدار کسی پر احسان نہیں کرتے۔ جو لوگ لینے والے ہیں ان کا مالداروں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینا جرم عظیم ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جانوروں کی طرح گھاس کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ جو قوم زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہے اللہ اسے قحط سالی اور بھوک و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جب بھی لوگ زکوٰۃ سے غفلت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو باران رحمت سے محروم کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا یہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے چہروں، ان کے جبڑوں، ان کے پہلوں اور ان کی پیٹھوں کو تپایا جائے گا، یعنی یہ مال قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن ایک گنجا سانپ، ناگ، ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، جو ان کو ڈسے گا اور ان سے کہے گا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اکثر لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گزارش ہے جن لوگوں تک یہ آواز پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ اولین فرصت میں اگر اس سے پہلے کوتاہی کی ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ جن خواتین کے پاس سونا 7.5 تولے یا اس سے کچھ زیادہ ہے، خواہ ان کو زیر استعمال ہو یا نہ ہو، زیورات کی صورت میں رکھا ہوا ہو یا کسی ٹکیا وغیرہ کی صورت میں، ہر صورت میں اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل صدقات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔